السبب على هذه الفتنة فقط، ليس الكلام نفسه. السبب على هذه الفتنة، ما هو السبب على هذه الفتنة؟ هذا سنصل إلى لب الموضوع. Nah, jadi kata beliau intinya pembicaraan apa sebabnya sampai orang tadi menentang tentang nasabah alawi, sebabnya apa? Bukan masalah mereka hanya berbicara membatalkan saja. Jadi orang yang menentang seperti ini mengeluarkan kalimat seperti itu jangan ditanya kenapa, tapi tanya sebabnya kenapa dia mengatakan kalimat tersebut. وفقط حقد بس، يرى الناس كذا يعظمون العلوي ويحبونه ويتبركون به. Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahara al-kamilah. Rasulullah adalah suci yang kesuciannya sempurna sekali. Wa huwa al-'iffa al-kamilah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa menjaga kehormatannya dengan kesempurnaan. Abu Nabi kan عنده 18 sana. Nabi Muhammad satu hari umurnya ayah Nabi Muhammad itu umurnya 14 tahun. Wa kan walad jamil jiddan. Ayah beliau itu adalah seorang anak yang cakep sekali. Hatta dzakar Imam Al-Halabi anna 500 bint ughmi 'alayha lailat zawaj Abdullah bi Aminah. Ketika Imam Halabi mengatakan 500 perempuan pingsan ketika mendengar nikahnya ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakun al-'adad kabir walakin lahu dalala annahu kan mahbub fi Makkah. Itu bisa lebih banyak lagi. Kenapa terjadi itu? Karena beliau abahnya Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai, disukai di kota Madinah Makkah itu. قال حتى وجد في من نساء عصره عناء. قال كثير جدا النساء يعرضن نفسهن عليه. Saking wanita-wanita tertarik pesona beliau, banyak wanita-wanita yang menyodorkan diri untuk minta dinikahi oleh ayah Nabi Muhammad. وهو دائما يقول أما الممات فالحرام دونه. Kata beliau adapun أما الحرام فالممات دونه، يعني أنا أموت ولا أفعل حرام. Kata beliau apapun yang haram saya tidak akan melakukannya sama sekali. هذا أبوه فكيف هو صلى الله عليه وسلم. Ini ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال العلماء من عبد الله إلى آدم آباء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بالله ولم يفعلوا فاحشة. Ulama mengatakan dari ayah Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah sampai Nabi Adam tidak ada yang pernah kufur kepada Allah dan tidak pernah yang melakukan kemaksiatan. فهو حضرة النبي قبل أن يتزوج عائشة، أنت ماذا تفتكر أنه ممكن يفعل صلى الله عليه وسلم؟ Mungkin ketika Nabi Muhammad sebelum nikah dengan Sayyidina Aisyah Khadijah. Sebelum nikah dengan Sayyidina Khadijah, kita punya pemikiran apa sih yang dilakukan Nabi sebelum nikah dengan Sayyidina Khadijah? لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا عورته، وجدوا هالة من النور هكذا، لم يروا عورة النبي، وجدوا نور فقط. Bahkan lihat istri si Nabi Muhammad atau dari semenjak kecil Nabi Muhammad tidak pernah terlihat auratnya karena ada nur yang menghalangi menutupi aurat Nabi Muhammad. حتى زوجات النبي سيدتنا خديجة سيدتنا عائشة سيدتنا سودة كل زوجات النبي لم يرون عورته، قالوا كانوا يرون نور فوقه صلى الله عليه وسلم. Sampai istri Nabi Muhammad Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Saudah tidak pernah melihat aurat Nabi Muhammad karena ada nur menghalangi aurat Nabi Muhammad. وأنا إذا كتبت مذكراتي عن أندونيسيا، kalau saya bilang عندما سأكتب تجربتي ماذا رأيت في أندونيسيا، mungkin ya bilang kalau saya akan melihat apa yang di Indonesia yang saya catat, mungkin سأكتب أن هذا أغرب سؤال وجه لي. Maka saya bilang ini pertanyaan yang paling agro, paling aneh di dalam saya di Indonesia. Ya Syekh, na'lam anna Rasulullah SAW rohala litijarati ma'amhi syababan. Wa hadha su'ali. Ayyul kasabi afdalu fi fikhi siratin nabawiyah. Wa hal at-ta'allum wa at-ta'lim minal kasabi fi siratin nabawiyah. Dan mohon disampaikan kepada Syekh, berikan mungkin secara pribadi bagi saya tips bagaimana caranya supaya ikhlas di dalam mengajar. Ikhlas. Soal awal, kaifa yani tariqah likai nahnu mukhlis inda ta'lim. Ikhlas inda fi ta'lim. Al-awwal wal thani ma huwa al-qasab al-afdal bisabab min fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum lihaula. Namanya siapa? Ismi Farid. Kemari. Ambil salaman. Masya Allah. Salaman. Ozab. Amin. Ya.
بالنسبة لكسب النبي صلى الله عليه وسلم، Disebutkan dengan pekerjaan Nabi Muhammad, وبالنسبة لنصيحة النبي في الكسب عموما. disebutkan nasihat Nabi Muhammad di dalam usaha khususnya umumnya. يقول حضرة النبي 9 أعشار الرزق في التجارة. Kata Nabi Muhammad ada 8-9 rezeki di dalam jual beli. في التجارة. Jual beli. ولا أريد أن أتكلم كلام ليس عملي. Kata beliau tidak mau berbicara pembicaraan yang bukan amal perbuatan. ولكن كل ميسر لما خلق له. Tapi kata kemudahan itu adalah diciptakan untuk siapa orang yang melakukannya. قالوا أيهم أكثر أخذا بالأسباب لو أن رجل صلى الفجر وجلس يذكر الله إلى الإشراق. Misal mana sebabnya yang paling banyak? Satu orang misalnya dari sholat subuh duduk sampai isyraq. وآخر صلى الفجر وخرج للعمل مباشرة. Ada satu orang habis sholat subuh langsung keluar ke pekerjaannya. قال أيهما أكثر أخذا بالأسباب. Mana keduanya yang paling banyak ngambil sebab itu tadi? الذي جالس يدعو الله إلى الإشراق قال هذا أكثر أخذ بالأسباب. Orang yang berzikir sampai isyraq itu orang yang paling banyak untuk mengambil sebab. لأن من أسباب الرزق الدعاء. Di antara sebab dapat rezeki doa. وأنت اعتبر نفسك الآن في مشروع تجاري. Misal kita diibaratkan sedang melakukan bisnis atau usaha. يعني لن نقول لك الآن أخرج من الجامعة وأعمل. Beliau tidak bilang kamu keluar sekarang dari universitas ini atau dari. عندما تتخرج إن شاء الله ستكون موظف، تكون عامل. Tapi ketika kita keluar dari sini, insya Allah mungkin kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang usaha, seorang bisnis. معك إستري. Dan kita punya istri. هكذا. فكل ميسر أن نحن نستثمر اللحظة التي نحن فيها. Kita ini adalah dimudahkan oleh Allah dan kemana hasilnya Allah yang akan menentukan dalam apa yang kebiasaan atau keahlian kita. كان رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. وقال يا رسول الله أنا أتكسب وأخي جالس في المسجد. Ya Rasulullah, saya ini usaha kerja, saudara saya hadir selalu di masjidmu. فقال النبي إنما ترزق به. Kata Nabi Muhammad, engkau diberikan rezeki sebab dia. لما تخرج وتأخذ أرزاق بسبب هذا الذي في المسجد. Ketika engkau keluar ngambil rezeki, dapat rezeki, mungkin sebab saudaramu yang di majelis ini. نعم. مرحبا. تفضل. Ada lagi? Bagaimana pandangan Syekh tentang pendapat yang membatalkan nasabah alawi? Ada imad wa ahlu kayf yani ayo soal kayf yani soal kayf riyakum an masalah nasab. والله هذه مسألة فتنة. Ini masalah adalah masalah fitnah. وقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. Kata Nabi Muhammad, tinggalkan karena itu adalah bangkai. أنا رفاعي. Beliau bernasab dengan Al-Imam As-Said Ar-Rifai. ومن آل البيت حسيني. Dari keluarga Nabi dari Sena Husain. ولست من ساداتنا آل بعلوي. Beliau bukan dari Sena Bani Ba'alawi. ولكن نظري في نسبهم أنهم أفضل نسب على وجه الأرض. Beliau telah menilai nasab yang termulia, paling betul adalah nasab Ba'alawi. وهذا الكلام له أسباب كثيرة جدا. Ini pembicaraan yang terjadi adalah sebabnya banyak. ليس لأننا نحبهم فقط. Mohon maaf, bukan saya cinta saja kepada mereka Ba'alawi. ولكن المسائل العلمية أوصلتني لهذه النتيجة. Tapi karena adalah masalah keilmuan yang sampai kepada predikat hasil ini. والنسب العلوي فيه استفاضة منذ عبد الله بن عبيد الله المهاجر إلى وقتنا هذا. Bani Ba'alawi ada terkenal dan memang dari zaman Sena Al-Muhajir, Sena Ubaidillah bin Sena Al-Muhajir sampai detik ini mereka adalah nasab yang paling benar. الإمام صاحب كتاب الكامل ابن الأثير. Al-Imam Ibn Al-Athir يرسل رسالة لأحد البعلوي في عصره فيقول السيد الشريف. Beliau ngirim surat di zaman itu kepada salah satu sada di sana dengan Asy-Syarif. السيد الشريف. As-Said Asy-Syarif. هذا ابن الأثير في عصره هو محدث عصره ومؤرخ عصره ونسابة عصره. Beliau adalah di zamannya orang yang persejarah luar biasa, ahli hadis juga, ahli sejarah juga, ahli nasab juga. المشكلة ليست في إثبات النسب. Tapi bukan untuk menetapkan tentang nasab. المشكلة في سبب هذا الكلام. Tapi kata beliau yang problematik sekarang sebab ucapan terjadi kalimat ini. ما اسم هذا المعهد؟ Apa nama pesantren ini? معهد سلفية. أنا آتي من بعيد أقول في مصر أو في معهد سلفية ليس جيد أبدا. Misal contoh, datang beliau dari Mesir. Oh, pesantren Salafiyah ini mungkin mohon maaf, ini kisah. يسألوني لماذا هذا معهد غير جيد؟ Oh, kata beliau ini kurang bagus. Orang nanya, kenapa pesantren ini kurang bagus? هل لأنني رأيت شيء في الشريعة مختلف؟
Apakah beliau melihat ada syariat yang dilanggar di sini? هل لأن طلبتهم يعني ليسوا جيدين؟ Apakah beliau melihat santrinya kurang baik? لا، لأنه سبب نفسي فقط، لم يحترموني مثلا. Oh, misalnya karena tidak ada kemuliaan dirinya, tidak memuliakan beliau. وجاءوا بالحلوى ولم يضعوها في الطبق مثلا. Misalnya mendatangkan makanan manisan tapi tidak mendatangkan minuman yang lain. فما السبب أن نقول أن العلوي ليس هاشمي؟ Nah, lalu satu orang bilang, kenapa Bani Alawi bukan dari Bani Hashim? ليس لأنه غير نسب غير صحيح، حاشا لله. ليس لأنه نسب غير صحيح. Kata beliau, ini nasabnya bukan nasab yang benar, ولكن حقد وحسد. tetapi sebab ada hikid, hasud أنا dan أرى iri dengki. الناس يعظمون العلوي ويحترمونه وأنا ما يحترموني، حاقد عليه، هذا هو السبب فقط. Sehingga ada orang memuliakan Bani Alawi, Habaib, Sada, tidak dimuliakan saya tidak dimuliakan. Akhirnya dia punya ada iri, hasud, dengki. ولكن لو كان صحيح هو صاحب القضية هذه يريد فعلا وجه الله، kalau memang orang tadi yang menentang tadi untuk mencari ridha Allah, لذهب إلى علماء الحجاز، علماء مصر، علماء اليمن، وحقق في هذه المسألة علميا. dia datang kepada ulama Hijaz, ulama Mesir, ulama Yaman, datang kepada mereka untuk membetulkan, mentasihkan, membenarkan ini benar atau enggak. أما أتكلم هكذا عند العوام فقط حتى أثير الناس غير جيدة. Adapun kalau berbicara di hadapan orang-orang awam, yaitu malah tambah kebencian, menyebarkan kebencian dan النبي fitnah. يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. Anak itu adalah untuk firash yang وللعاهر الحجر. المرأة الغير جيدة تأخذ حجر والولد للزوج للفراش. Nah, artinya kalau anak dari seorang suami yang nikah itu adalah beneran nikah anaknya daripada perempuan. Kalau perempuan yang enggak benar ya mungkin batulah, bukannya anak yang المسألة benar. الصراحة المسألة لو نناقشها من هذه الجزئية، السبب على هذه الفتنة فقط، ليس الكلام نفسه. السبب على هذه الفتنة، ما هو السبب على هذه الفتنة؟ هذا سنصل إلى لب الموضوع. Nah, jadi kata beliau intinya pembicaraan apa sebabnya sampai orang tadi menentang tentang nasabah Alawi, sebabnya apa? Bukan masalah mereka hanya berbicara membatalkan saja. يورد نسابة في حضرموت السيد علوي الغيور يقيم الآن في عمان. Ada ahli nasab di Hadramut namanya Sayyidina Ali Al-Ghayur, والسيد أيمن الحبشي. Sayyid Aiman Habsyi. هذان أنا أعتقد أنهما أكثر اثنان في أنساب الهاشميين عموما والآل بعلوي خصوصا. Beliau adalah, saya yakin ini orang ahli nasab untuk umum nasab dan ahli Ba'alawi khusus. هذا السيد علوي الغيور والسيد أيمن الحبشي وهو يضع قدم فوق أخرى يجيبك بالمسألة بالتفصيل. Ini beliau daripada Sayyid Al-Ghayur tadi, Ali Ghayur dengan Sayyidina Aiman Al-Habsyi tadi. Jadi ketika menjawab pertanyaan nasab atau itu, beliau sangat nyantai sekali menjawab dengan secara tafsil terperinci sekali. الإجابة جدا سهلة لا تحتاج يعني ما يثار عليه. Jawaban gampang dipahami yang tidak memberatkan atau merepotkan orang lain. فقط السبب فقط وليس أصل المسألة. Beliau menjawab sebab tapi bukan asli masalahnya. Jadi sebabnya, kalau saya lagi ada sebab tadi, bukan asli permasalahan tapi sebab orang tadi. أنا أجبت لأنكم طلبة علم. Kenapa beliau menjawab ini? Karena ini kalian adalah penuntut ilmu. ولكن لو جاء السؤال في مجلس عام لم نجب عنه. Tapi kalau ada pertanyaan ini di luar daripada majelis talim atau santri, mungkin tidak akan dijawab. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو الحكمة تقول أحيوا الباطل أحيوا الحق بذكره وأميت الباطل بتركه. Kata beliau, sebagai dikatakan hikmah, hidupkan yang benar itu dengan menyebutkannya dan tutup rapat-rapat, matikan kebatilan dengan diam, jangan dijawab, jangan ditanggapi. وصاحب كل فتنة مثل هذا لا تناقش الأول فيما يقول، ناقش في أسبابه. Jadi orang yang menentang seperti ini, mengeluarkan kalimat seperti itu, jangan ditanya kenapa, tapi tanya sebabnya kenapa dia mengatakan kalimat tersebut. وفقط حقد بس، يرى الناس كذا يعظمون العلوي ويحبونه ويتبركون به. طب أنا ليش ما يحبوني ويتبركون بي؟ Ya, hasilnya kata beliau sebab iri dengki, tidak terima melihat para habaib, para ba'alawi dimuliakan, diagungkan, dicium tangannya, dia tidak dimuliakan, tidak dicium tangannya. Mungkin sebab itu aja.